فقی مسئلہ نمبر 49، کیا قربانی کے جانور کو بے ہوشی کا ٹیکہ لگا کر ذبح کیا جا سکتا ہے؟ جی ہاں بالکل ذبح کیا جا سکتا ہے. بعض جانور ایسے ہوتے ہیں وہ بڑے طاقتور ہوتے ہیں، وہ کسائی کے قابو نہیں آتے. وہ ایک مرتبہ اگر خدا نہ خواستہ چھری کے نیچے سے نکل جائیں پھر تو سوچنا ہی مت کہ وہ آپ کے قابو آئیں گے. پھر ایسی مشکل صورتحال میں آپ جو نا وہ جانور کو فائر مار کر گرا لیں. جب فائر مار کر گر جائے گا تو آپ جا کر اللہ اس کو ذبح کر لیں، تکبیر پڑھ لے کے اس کو چھری پھیر دیں، نہیں تو اس کو بے ہوشی کا ٹیکہ لگا دیں. جب وہ بے ہوش ہو جائے گا تو جائیں اور اس کو تکبیر پڑھ کے ذبح کر دیں. تو یہ کوئی عائب نہیں ہے. بے ہوشی کا ٹیکہ آپ جب لگائیں گے وہ گر جائے گا، ظاہر وہ مرے گا تو نہیں، وہ زندہ ہی رہے گا، لیکن یہ بے ہوش ہوگا. یہ عائب نہیں ہے. ایسا عیب جس کی بنیاد کے اوپر قربانی کی جاتی، جو حدیث میں آیا کہ کان کٹا ہوا، کان چیرا ہوا، جتنے بھی عائب گنائے گئے ہیں نا جن کی بنیاد پر قربانی نہیں کی جا سکتی، وہ عائب نہیں ہے. اگر کوئی عائب اس کو شمار بھی کرتا ہے تو یہ خریدنے کے بعد قربانی کرتے وقت اس کو بے ہوش کیا گیا ہے ایک مجبوری کے تحت. تو یہ اگر عیب بھی ہوگا پھر بھی اس کی قربانی جائز ہے، کیونکہ مصنف السنن الکبریٰ البیہقی میں ہے نا 10,252 نمبر 10252 کہ عبداللہ بن زبیر نے جب قربانی کے اونٹ خریدے تو ان میں سے ایک کانا تھا. آپ نے فرمایا کہ اگر یہ خریدنے سے پہلے کانا تھا تو اس کی قربانی کوئی نہیں، اس کو تبدیل کرو. اگر یہ خریدنے کے بعد کانا ہوا ہے تو اس کی قربانی بالکل جائز ہے. اگر جو لوگ بے ہوشی کا ٹیکہ لگا کر جانور کو ذبح کرنے کو عائب بھی سمجھتے ہیں تو یہ خریدنے کے بعد آپ نے اس کو ذبح کیا تو یہ عیب شمار اگر ہوگا بھی تو شمار نہیں کیا جائے گا، اس کی قربانی بالکل درست ہے. طاقتور جانور ہے، قابو نہیں آتا، کہیں کسی کا نقصان نہ کر دے، ٹکر مار کر کوئی بندہ ہی نہ مار دے، تو بہتر ہے کہ اس کو بے ہوشی کا ٹیکہ لگا لیں. بے ہوش ہو جائے تو جا کر تکبیر پڑھ کے اس کو ذبح کر لیں، یہ بالکل جائز ہے، حلال ہے. کوئی عائب بھی اس کو سمجھتا ہے تو وہ یہ عیب خریدنے کے بعد اس میں پیدا ہوا تو یہ بالکل جائز ہے.